ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے. آیت اور بھی موجود ہے، لیکن اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص. کان کھول کر سن لو کہ اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے. ہم بھی آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز میں ملاوٹ کوئی انسان اچھا نہیں سمجھتا. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور لوگ اس کے اندر ملاوٹ کرتے رہتے ہیں. گھی میں ملاوٹ ہوتی ہے، چاول میں ملاوٹ ہوتی ہے، گیہوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، مرچیوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، اور لوگ بیپاری مال کو چلتا کرتے ہیں، غلط چیزیں اس کے اندر ملا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے. لیکن ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خالص مال لے لیں. ملاوٹ کا مال ہم کو اچھا نہیں لگتا. اگر یہ معلوم ہو کہ اس فلاں دکان میں ملاوٹ کا گھی بکتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس دکان سے ہم خریدی نہیں کریں، اس لیے کہ وہاں پر ملاوٹ کا گھی ملتا ہے، خالص گھی وہاں پر نہیں ملتا. اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ فلاں آدمی چاول کا بیپاری ہے، لیکن اس میں اچھے چاول کے ساتھ معمولی قسم کے چاول کی ملاوٹ کر دیتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں سے ہم چاول نہیں خریدیں. یہ دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کے اوپر سخت نکیر فرمائی گئی کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر بھی ملاوٹ کی جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو برداشت نہیں کیا. ایک موقع پر آپ بازار تشریف لے جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی بیپاری اناج و غلے کا کاروبار کرنے والا کچھ اناج و غلے کا ڈھیر لگایا ہوا بیٹھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کے ڈھیر کے اوپر ایک نگاہ ڈالی اور پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر چھوڑ دیا. دیکھا تو اوپر تو سوکھا سوکھا غلہ ہے، اناج ہے،
لیکن اندر ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں تو بھیگا بھیگا غلہ ہے، یعنی پانی کی ملاوٹ کر دی گئی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر وزن زیادہ ہے۔ وزن کی زیادتی کا دھوکہ دینے کے لیے آدمی نے پانی اس کے اندر ملایا، اوپر تو رکھا سوکھا غلہ اور نیچے رکھا بھیگا غلہ، تاکہ اس ذریعے سے زیادہ روپیہ اور مال کما لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو یہ ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں داخل نہیں۔ یہ دنیا کی مثالیں میں نے دی کہ لوگ دنیا کے معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں، چیزوں میں دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور نہ اس کو شریعت برداشت کرتی ہے نہ ہم لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ کاروبار غلط ہے۔ جب دنیا کے معاملات میں ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اس کے اندر ملاوٹ ہو، تو اللہ یہ کیسے برداشت کر لیں گے کہ دین کے اندر ملاوٹ ہو جائے؟ دین کے اندر ملاوٹ ہو، غیر دین کو دین میں داخل کر دیا جائے اور دین کے ساتھ غیر دین کو مکس کر کے لوگوں کو دیا جائے، یہ اللہ کو کبھی برداشت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے نصوص اس سلسلے میں واضح ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کو خالص طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، نہ عقیدے میں کوئی ملاوٹ ہو، نہ ہمارے اعمال میں کوئی ملاوٹ ہو، نہ عبادتوں میں کوئی ملاوٹ ہو، نہ ہماری معاشرت کے اصول میں ضابطوں میں کوئی ملاوٹ ہو، نہ ہمارے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کوئی ملاوٹ ہو، کسی چیز کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کو جس خالص شکل کے اندر پیش کیا ہے وہی دین قیامت تک کے لیے پیش کیا جاتا رہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے، اور ان کا زمانہ محدود زمانہ ہوتا تھا، محدود لوگوں کے لیے آتے تھے، اور جب وہ نبی چلے جاتے تھے لوگ ان کے دین کے اندر ملاوٹ کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن جب وہ آئے اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی جس کو تورات کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے اس کے اندر بھی ملاوٹ کرنی شروع کر دی، تحریف کرنی شروع کر دی، عدل بدل کرنا شروع کر دیا، ان کے دین کے اندر من مانی چیزوں کو ٹھونسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا وہ اللہ کی طرف سے لایا ہوا دین جو خالص دین تھا اس دین کے اندر ملاوٹ کر دی گئی۔ لوگوں نے عقیدوں میں ملاوٹ کر دی، اعمال و عبادات میں ملاوٹ کر دی، بدعت و خرافات و شرکیات کو اس کے اندر داخل کر دیا، من مانا اور من گھڑت ایک دین لوگوں نے بنا لیا، اور لوگ اسی کو آج موسوی دین کے نام سے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج جو لوگ دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کو ہم لوگ یہودی کہتے ہیں، یہ یہودی سب کے سب اسی دین کے اوپر قائم ہیں جو بعد میں لوگوں نے بنا لیا تھا، اس دین کے اوپر قائم نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ بہت ساری چیزوں میں انہوں نے الٹا سیدھا کیا، اس کا نام رکھ دیا موسیٰ کا دین، یہاں تک کہ توریت کے اندر بھی عدل بدل کر دیا۔ توریت کو اٹھا کر آپ اگر پڑھیں، اب جو توریت موجود ہے تو کوئی بھی عقل مند انسان اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا
کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ مثال کے طور پر اسی توریت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فلاں وقت انتقال ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر فلاں جگہ دفن کیا گیا۔ یہ اب جو توریت ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ذرا آپ بھی عقل سے غور کر کے دیکھیں کہ جو موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے مرنے کا ذکر کیسے آ سکتا ہے؟ جب وہ زندہ موجود ہیں، اللہ کی کتاب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب بیک وقت ان کو دی گئی تھی۔ ایسا نہیں جیسے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑتی تھی اللہ کی طرف سے کتاب دی جاتی تھی، آیتیں نازل ہوتی تھی، کبھی ایک آیت نازل ہوتی تھی، کبھی 2 4 5 6 آیتیں نازل ہوتی تھی، اور کبھی ایک سورت نازل ہوتی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح نہیں دی گئی کتاب، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر توریت کی تختیاں لکھی ہوئی نازل کر دی، ایک دم نازل ہوئی اور لکھی ہوئی شکل کے اندر نازل ہوئی، جس کو قرآن نے ایک جگہ پر بلکہ کئی جگہ پر الواح سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ لکھی ہوئی تختیاں موجود تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور کہا کہ اس کو اختیار کیجیے اور لے جا کر اپنے لوگوں کو بتائیے کہ اس کے اوپر وہ عمل کریں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ تیار کیا گیا، ان کو نہلایا گیا، ان کو کفنایا گیا، اس کے بعد ان کا جنازہ اٹھایا گیا، لے جا کے فلاں جگہ دفن کیا گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خدا تعالیٰ کیسے نازل کر دے؟ چھوٹی سی عقل رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ لکھی ہوئی آج کی توریت کے اندر لکھی ہوئی یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ کسی بندے نے بعد میں اس کے اندر گھر کے شامل کر دیا ہے۔ عقیدوں کا حال اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کے اندر ایسے ایسے عقیدے رکھے ہوئے ہیں اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں کہ اگر کوئی انسان جس کو اللہ کے بارے میں کچھ بھی علم ہو، جسے پیغمبروں کے بارے میں علم ہو، وہ انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کے اندر لکھی ہوئی آیتیں ہیں۔ من گھڑت عقیدے لوگوں نے شامل کر دیے، بلکہ لوگوں میں سے بھی اچھے لوگوں نے نہیں، بلکہ ایسے ویسے اللہ سے دور رہنے والے اور جاہل قسم کے لوگ، ان لوگوں نے کچھ لکھا اور اس لکھی ہوئی چیز کو جو ہے توریت کے اندر داخل کر دیا اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے جو موجودہ توریت میں لکھا ہوا ہے، اصلی توریت میں نہیں، موجودہ توریت میں۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کسی اور علاقے میں جانے کے لیے، سفر میں جانے کے لیے نکلے، اور وہ ایک ساحل سمندر پہ آئے۔ وہاں پر کشتی ان کو چاہیے تھی تاکہ کشتی میں بیٹھ کر ادھر سے ادھر کو جائے، کھڑے ہوئے کشتی کا انتظار کرتے رہے۔ تو ایک چھوٹی سی کشتی آئی، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اس میں بٹھا دیا، ان کی اولاد بھی بہت تھی، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بٹھایا تو وہ ساری کے ساری کشتی بھر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم جاؤ، میں دوسری کشتی میں آؤں گا۔ چنانچہ وہ کشتی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے، وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا، تنے تنہا ساحل سمندر میں کھڑے ہیں۔ لکھا ہے اسی توریت میں کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی کرنا شروع کر دیا۔ اب دونوں میں کشتی چلتی رہی، حضرت یعقوب علیہ السلام میں اور اس آنے والے آدمی میں، دونوں میں اچھی طرح کشتی ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو گرا دیا اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، اور جب سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تو وہ نیچے پڑا ہوا آدمی یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں ایک شرط پہ تجھے چھوڑتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو میرے اوپر رحم کر دے۔ یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، یعقوب تو خود اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور وہ اس کے سینے پہ تنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نیچے والا کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں تجھے اس وقت میں چھوڑوں گا کہ میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تو میرے اوپر رحم کرے۔ ارے اوپر بیٹھنے والا رحم کرے گا، یہ نیچے پڑا رہنے والا رحم کرے گا؟ یہ ناقابل فہم واقعہ وہاں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں میں تیرے اوپر رحم کرتا ہوں۔ جب نیچے پڑے ہوئے آدمی نے حضرت یعقوب کو اطمینان دلایا کہ میں تیرے اوپر رحم کروں گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ آگے چل کے لکھا ہوا ہے کشتی کرنے کے لیے جو آیا ہوا تھا وہ دراصل خدا تھا۔ کہیں بھی آپ توریت میں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ واقعہ آج بھی موجود ہے، کہیں بھی ملتی ہے، کسی بھی جگہ پر جا کر دیکھو، ہمارے پاس بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں خدا کی جو شان بتائی گئی، خدا کی جو حیثیت بتائی گئی، خدا کی جو قدرت بتائی گئی، خدا کی جو طاقت بتائی گئی، اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت خدا پر غالب نہیں آ سکتی، اور توریت بتاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خدا کو پچھاڑ دیا تھا۔ کشتی میں وہ غالب آ گئے تھے، اور پھر اس سے کہتے میرے اوپر رحم کرے تو میں چھوڑ دوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ وعدہ کرتا ہے ہاں میں رحم کروں گا، تب جا کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس بکواس کا نام انہوں نے رکھا ہے توریت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے ایک جو ہے بہت بڑے پڑھے لکھے انگریز نے، جو ان کا بہت بڑا پادری بھی تھا، اس نے ایک موقع پر ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون کے اندر یہ جملہ اس نے لکھا کہ توریت کی جو پہلی کتاب ہے جس کو پیدائش کا نام دیا گیا ہے، اس کتاب کو اگر مدارس کے طلباء کو پڑھایا جائے تو طلباء کے عقیدے فاسد ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ان کا پادری کہتا ہے، ان کا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے، جو توریت اور انجیل کا بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو اگر بچوں کو پڑھایا جائے تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ یہ ہے خدا کے بارے میں توریت کا پیش کردہ نظریہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ یہ موجودہ توریت کس قدر محرف ہے، اس کے اندر کیسی تحریف ہو گئی ہے، یہاں تک کہ خدا کی شایع نشان بھی اس کے اندر بات نہیں ہے۔ اس طرح اس کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی کہ کوئی انسان توریت کو پڑھنے کے بعد خدا کی حقیقت اور خدا کی صفات اور خدا تعالی کے بارے میں کوئی اچھی بات سمجھے، اس کا امکان نہیں۔ یہی حال انبیاء اکرام علیہم السلام کے عقیدوں کے بارے میں، ایسی باتیں اس میں لکھی ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام معمولی آدمی ہی نہیں بلکہ تھرڈ کلاس قسم کے، نعوذ باللہ، بہت ہی بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ یہ نظریہ پیش کرتی ہے توریت، ایسے واقعات اس کے اندر بتائے کہ اس کو کہتے ہوئے مسلمانیت کی روح کانپنے لگتی ہے، ایمانی روح کانپنے لگتی ہے، ایمان کا جذبہ یہ سنتا ہے تو بےتاب ہو جاتا ہے۔ کیا ایک مسلمان ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ کیا کسی مسلمان کا دل ایسی بات کو قبول کر سکتا ہے جو توریت نے یا انجیل نے اس قسم کی باتیں بھیجی؟ مثال کے طور پر ایک بات سناتا ہوں، حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے
کہ انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہوتے، گناہوں سے مبرہ ہوتے، گناہوں سے اللہ ان کو دور رکھتا ہے، ان سے خطا کبھی ہو سکتی ہے، خطا کے معنی غلطی کا ہو جانا، بھول چوک کا ہو جانا، غلط فہمی سے کوئی بات کا ہو جانا، یہ تو ممکن ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہو، لیکن جان بوجھ کر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، قصد کے ساتھ اپنے اختیار سے کوئی گناہ کا کام کر دے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن و حدیث نے ہم کو پڑھایا، اسلام نے یہ عقیدہ بتایا، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر انبیاء معصوم نہ ہو اور وہ گناہ کرتے رہے، ہم جیسے ان سے بھی گناہ ہوتے رہے، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام آ کر لوگوں کو کیسے تعلیم دے سکتے ہیں کہ بھائی تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی تم بھی گناہ کرتے ہیں، ہم بھی گناہ کرتے ہیں، تمہارے میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ان کی بات لوگوں پر اثر انداز کیسے ہو، ان کی بات لوگوں کے لیے قابل قبول کیسی ہو؟ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام پوری قوت رکھنے کے باوجود، پوری طاقت رکھنے کے باوجود، پورے جذبات رکھنے کے باوجود، ان کے اندر بشری تقاضے ہونے کے باوجود وہ گناہوں سے کلیتاً بچتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور لوگوں کو یہ دعوت دینے کے لیے آتے ہیں کہ تم خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ تو اسلام ہم کو سکھاتا ہے، لیکن توریت میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت داؤد ایک بہت بڑے پیغمبر، قرآن میں ان کا ذکر آیا، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے فضائل بتائے، ان کے مناقب بتائے، ان کی جلالت و عظمت بتائی، اور ان کے بارے میں بہت سارے واقعات بھی قرآن نے نقل فرمائے ان کے بارے میں بھی، اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کے اندر جگہ جگہ تذکرہ موجود ہے۔ لیکن انہی پیغمبر کے بارے میں توریت کہتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ایک سپاہی کی بیوی پر عاشق ہو گئے تھے۔ عاشق ہونے کے بعد اس کو اختیار کرنے کے لیے انہوں نے ایک دھوکے بازی کا کام کیا، اور اس آدمی کو جس کی وہ بیوی تھی انہوں نے ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا اور لوگوں سے کہا کہ اس کو آگے آگے رکھو، یہاں تک کہ یہ قتل ہو جائے، یہ قتل ہو جائے گا تو اس کی بیوی کو میں اپنی بیوی بنا لوں۔ یہ توریت کے اندر پورا واقعہ ایسے انداز سے پیش کیا گیا ہے جیسے آپ کسی ناول میں کسی فاسق کا، کسی فاجر کا، کسی بدکار کا، کسی خبیث کا، کسی شیطان کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ اس طریقے پر لوگوں کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہے۔ بالکل وہی تصور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں توریت نے پیش کیا۔ کیا یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث نے، کسی اس جیسے شیطان نے جو ایسے واقعات کرتے رہتے ہیں، ایسی ذہنیت رکھنے والے کسی شیطان نے یہ ساری آیتیں گھڑی اور ان کو اللہ کے نام سے توریت کے اندر داخل کر دیا اور اس کا نام توریت رکھ دیا۔ اس لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آج جو توریت کے نام سے کتاب ملتی ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی من گھڑت کتاب ہے۔ اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے ہم کو نہیں کہا گیا، ہم کو جس توریت پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے وہ توریت ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ آج دنیا میں اس کا وجود نہیں، کہیں کہیں اس کی آیتیں موجود ہو، کچھ موجود ہو، بیچ بیچ میں ہو سکتا ہے، لیکن پوری کے پوری وہ کتاب جو آج توریت کے نام سے دنیا میں موجود ہے وہ منگھڑت کتاب ہے۔ اسی طرح بھائیوں، عیسائیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے دین میں، ان کی شریعت میں
تحریف کر ڈالی، آیتوں کو بدل ڈالا، اصلی جو کتاب تھی پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی، لوگوں نے انجیل کے نام سے کتابیں لکھ لکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ اس لیے آج بھی عیسائیوں سے پوچھ لیجئے، ان کے پاس میں ایک انجیل نہیں ہے بلکہ 4 انجیلیں موجود ہیں۔ قرآن کتنے ہیں؟ آپ کہیں گے بھائی ہر ایک گھر میں ایک ایک ہے، گھر میں کیا مسجد میں آگے دیکھو تو 500 موجود ہیں، اس لیے دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں موجود ہیں۔ جی یہ دنیا کے لاکھوں نسخوں کو اٹھا کے دیکھ لو، ایک حرف کا کوئی فرق نہیں ملے گا، ایک شوشے کا کوئی فرق نہیں ملے گا، ایک زیر کا کوئی فرق نہیں ملے گا، ایک زبر کا کوئی فرق نہیں ملے گا۔ عالمین لکھا ہوا ہے تو کسی قرآن میں عالمین لکھا ہوا نہیں ملے گا، عالمین کو کہیں عالمین نہیں لکھا گیا، زیر کو زبر نہیں بتایا گیا، زبر کو زیر نہیں بتایا گیا، کسی شوشے کا، کسی نقطے کا، کسی قرآن میں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ اگر کہیں غلط قرآن کبھی چھپ جائے تو اس قرآن کو امت مسلمہ کہے گی یہ غلام غلط چھپ گیا ہے، ہم اس کی خریدی نہیں کریں گے، اس کو لے جا کے دریا برج کا ڈالو۔ یہ ہے اسلام کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں، قرآن ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، امت مسلمہ اس کو یاد کر رہی ہے، لاکھوں کروڑوں انسان دنیا کے اندر حافظ موجود ہیں، مدارس اسلامیہ میں، جامعات کے اندر اور مکاتب کے اندر قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، قرآن کے حفظ کا سلسلہ جاری ہے، قرآن کے علوم کے قرآن کے علوم کی درسگاہیں دنیا میں موجود ہیں، اور یہ سب کا سب سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن محفوظ ہے، اس لیے دنیا میں کروڑوں نسخے ہونے کے باوجود قرآن ایک ہی ایک ہے، اس میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے۔ لیکن عیسائیوں سے پوچھو کہ بھائی تمہاری انجیلیں کتنی، وہ کہیں گے ہمارے پاس 4 انجیلیں، اور یہ 4 انجیلیں بھی اب ہیں، ایک زمانے میں اس سے بہت زیادہ انجیلیں ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ انجیلیں دنیا میں موجود تھیں۔ جو عالم آ رہا ہے ان کا عیسائی پادری، وہ ایک انجیل لکھ کے جا رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے۔ جو پادری آیا اس نے ایک انجیل لکھ دی اور اس کا نام انجیل مسیح ہو گیا، اور اس کو لوگ انجیل مسیح کے نام سے لوگوں کے اندر چرچا کر رہے ہیں، اور من گھڑت باتیں، اس میں ایک بات لکھی ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے، اس کے اندر کچھ لکھا ہے، اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ پوری انجیلوں میں مختلف قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ساری کے ساری انجیلیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی موجود تھی۔ تو یہ خود عیسائی لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے ایک میٹنگ کی، یہ قصہ بھی سننے کے قابل ہے، یہ قصہ کیا ایک لطیفے کے جیسا ہے کہ ساری عیسائیت کے اندر ہلچل مچ گئی کہ بھائی اتنی ساری انجیلیں ہیں، صحیح انجیل کون سی ہے، غلط انجیل کون سی ہے۔ ان کے بڑے بڑے لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ایک بات طے کی گئی، طے کیا گیا کہ ساری انجیلیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان ساری انجیلوں کو اکٹھا کرو، یعنی اس کا ایک ایک نسخہ لے کر آؤ، اور ایک ٹیبل رکھو، اور ٹیبل کے اوپر کتاب کو ایسا کھڑا کر کے رکھ دو، جتنی انجیلیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک نسخہ اس ٹیبل کے اوپر کھڑا کر دو، اور پھر اس کے بعد ٹیبل کو ہلاؤ۔ جب ٹیبل کو ہلائیں گے تو کتابیں ذرا متزلزل ہو جائیں گی اور وہ ادھر ادھر ہوں گی، تو جو گر جائے سمجھو کہ وہ غلط ہے، جو کھڑی رہ جائے اس کو سمجھو کہ وہ سچی ہے۔ یہ انہوں نے معیار بنایا، من گھڑت معیار، عقل کے خلاف معیار، عقل بھی اس کو نہیں مانتی، کوئی قانون بھی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ ارے ٹیبل پہ رکھے آپ کوئی بھی کتاب ہلائیں گے تو کوئی بھی کتاب ہل سکتی ہے، قرآن کو رکھ کر آپ قرآن ٹیبل ہلائیں گے قرآن بھی گر سکتا ہے، تو کیا قرآن گر جانے سے قرآن غلط ہو جائے گا؟ یہ من گھڑت بات، بے عقلی کی بات،
اور خلاف انسانیت اور خلاف فطرت قسم کی بات ان لوگوں نے طے کی، اس سے یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ عیسائی لوگوں کی عقلوں کا کیا حال ہے۔ اسلام کو اللہ نے ماشاءاللہ ایسی قوت دی ہے کہ اس کو پڑھنے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اور جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں اور اس کے متخصصین ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ بہت کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت بڑی عقل دیتا ہے، اتنی بڑی عقل کہ دنیا میں ان سے بڑی عقل رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے بڑے بڑے پادریوں نے ایک ایسی بات کہی جو انتہائی بے وقوفی اور انتہائی بے عقلی کی بات تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ٹیبل کو ہلاؤ، جو گر جائے وہ غلط، جو کھڑی رہ جائے کتاب وہ صحیح۔ اب جو ٹیبل کو ہلایا تو 4 کتابیں کھڑی رہ گئی، باقی سب گر گئی۔ جب گر گئی تو انہوں نے کہا بھئی اس کو اٹھا کر پھینک دو، اور یہ جو 4 ہیں اس کو مان لو۔ اب یہ 4 انجیلیں دنیا میں چل رہی ہیں، اور ان 4 انجیلوں کے اندر بھی ایک دوسرے میں تضاد موجود ہے، ایک دوسرے میں اختلاف موجود ہے۔ اس میں ایک بات لکھی ہے جو اس میں نہیں ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے جو اس میں نہیں ہے، اور اس میں ایک بات ایسی لکھی ہے جو اس کی بات سے ٹکراتی ہے، اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے جو اس انجیل سے ٹکرانے والی ہیں۔ آپس میں ٹکرانے والی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ سب کی سب بھی حق نہیں ہو سکتی، اس کے اندر بھی ہزاروں باتیں غلط ہیں۔ یہ ہے عیسائیوں کا دین، اور یہ تو کتاب کی حیثیت سے میں نے عرض کیا، باقی دین کی حیثیت سے جو ان کے اعمال میں، جو ان کے عقائد میں، جو ان کے رسومات میں، اور جو ان کی معاشرت میں، اور جو ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں جو چیزیں رائج ہیں، وہ دین تو اللہ حفاظت فرمائے اتنا من گھڑت دین ہے کہ اس سے زیادہ من گھڑت ہونے کی بات دنیا میں تصور میں نہیں لیا جا سکتی۔ سب کی سب بےہودہ باتیں، غلط قسم کی باتیں، یہاں تک کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک شخص نے ان کے دین میں جو کچھ تحریف مچائی اور جو کچھ اس کے اندر غلط چیزیں داخل کی، ان سب کو انہوں نے قبول کر لیا، قبول کر کے ایک نیا دین دنیا میں ایجاد کر دیا، اور اس کا نام انہوں نے رکھ دیا یہ دین عیسوی ہے، یہ دین مسیح ہے، حالانکہ وہ دین مسیح نہیں ہے بلکہ کسی شیطان کا بنایا ہوا دین ہے۔ سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ ایک خدا کو نہیں بلکہ 3 خدا کو مانتے ہیں۔ انجیل آئی تو اس میں ایک خدا کا ذکر تھا، لیکن اب جو موجودہ ان کا دین ہے اس کے اندر ایک خدا کا تصور نہیں ہے، 3 خداؤں کا تصور ہے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں تثلیث۔ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ خدا ہے جس کو خدا کہتے ہیں، دوسرے خدا کا بیٹا ہے جو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرے ایک روح القدس۔ وہ روح القدس کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے ان لوگوں کے درمیان میں۔ تو کہتے ہیں یہ 3 شخصیتیں مل کر ایک خدا کی شخصیت ہو گئی، ایک خدا ہے، دوسرے اس کا بیٹا ہے، اور تیسرے روح القدس ہے۔ یہ تینوں کے تینوں ملنے کے بعد خدا بنتے ہیں۔ تو یہ خدا کہاں ہوئے؟ یہ تو 3 خدا ہوئے۔ 3 چیزوں کو آپ ملائیں گے تو 3 رہیں گے کہ ایک ہو جائے گا؟ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ 3 ایک کیا ہے؟ تم لوگ یہ بھی کہتے ہیں 3 ہیں اور یہ بھی کہتے 1 ہیں، جب 3 مانتے ہیں تو پھر یہ 3 ہو گئے، 1 کہاں رہا؟ تو اس کی غلط قسم کی تعویلیں، لچک قسم کی تعویلیں کرتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ سب سے بڑا عقیدہ جو توحید کا ہے، اس عقیدے توحید کے اندر بھی انہوں نے فرق کر دیا، اب دوسری چیزوں کے اندر تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ساری بات میں نے آپ کو کیوں بتانا چاہی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دین اسلام کو الدین الخالص کا نام دے کر یہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص۔ کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے لیے دین خالص ہے، یعنی اللہ کے دین کے اندر کوئی تحریف، کوئی عدل بدل، کوئی اس کے اندر غلط قسم کی چیز کا داخل ہونا اور من گھڑت رسومات کا داخل ہونا، من گھڑت عقیدوں کا داخل ہونا، یہ دین اسلام کے اندر گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ اس دین کو اسی شکل میں رکھنا ضروری ہے جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کروایا۔
اگر ہم نے اس کو اس طرح محفوظ نہیں رکھا تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا اور جو عیسائیوں کا اور لوگوں کا ہوا. انہوں نے اپنے دین کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن یہ فرق ہے ان کے دینوں میں اور ہمارے دینوں میں کہ ہمارے دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اگر ہم دین میں کچھ الٹا سیدھا کرنے جائیں گے تو ہم خود اللہ کی نظر میں معتوب ہو جائیں گے، مردود ہو جائیں گے. لیکن دین اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا. اس کو بچانے والے، اس کو حفاظت سے رکھنے والے، اس کی جو ہے حفاظت کرنے والے ایک اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ دنیا میں کرتے چلے جائیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک طبقہ ہمیشہ ہمیشہ ایسا باقی رہے گا جو دین پر غالب رہے گا، یعنی دین کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں اور دینوں کے لیے غالب بن کر رہے گا. وہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اس کے اندر تحریف کو آنے نہیں دے گا. جاہلوں کی تحریف اور غلط قسم کے لوگوں کی تعویلات کو وہاں پر آنے اور داخل ہونے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھے گا. وہ اس کی حفاظت کا کام مسلسل کرتا چلا جائے گا. لیکن جو لوگ یہ کریں گے اللہ کی نظر میں وہ معصوم ہوگے، اللہ کی نظر میں مردود ہوگے، اور وہ خود دین سے نکل جائیں گے، وہ خود دین سے دور ہو جائیں گے، اور جو ہے ان کا کوئی دین کے اندر حساب نہیں ہوگا. اب غور یہ کرنا ہے کہ آج ہم لوگوں کا حال اپنے دین کے بارے میں کیا ہو گیا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دین کے سلسلے میں اسی روش پہ چل رہے ہیں جس روش پر یہود کبھی چل رہے تھے اور عیسائی کبھی چل رہے تھے. اس طریقے پر اپنے دین کو بھی وہ تحریف کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت بھی یہود و نصارا کے نقش قدم پر چلے گی. فرمایا کہ میری امت بھی یہود و نصارا کے نقش قدم پر چلے گی، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی کسی سوراخ میں داخل ہوا تھا تو میری امت میں بھی ایسا کوئی فرد ہوگا جو سوراخ میں داخل ہو کے نکلے گا. اور ان میں اگر کوئی ایسا شخص موجود تھا جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا تھا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے منہ سے اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے. یہ حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بار بار متنبہ کیا ہے یہود کے نقش قدم پر نہ چلو، عیسائیوں کے نقش قدم پر نہ چلو. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہونے والا تھا، ابھی 1-2 دن باقی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے درمیان میں فرمایا کہ یہود و نصارا نے اپنے انبیاء کی مزاروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، مسجد بنا لیا تھا. یاد رکھو کہ تم کو ایسا نہیں کرنا ہے. یہود و نصارا کے نقش قدم پہ نہ چلو. انہوں نے تو یہ کیا کہ اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کی مزاروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ حضور کب کہہ رہے تھے؟ انتقال سے 1-2 دن پہلے. آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں لیکن امت کو تنبیہ کر کے جا رہے ہیں یہود کے نقش قدم پہ نہ چلو، نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلو. انہوں نے جیسی تحریفات کر دی دین میں، جیسی بدعات داخل کر دی دین میں، خرافات داخل کر دی دین میں، اس طریقے پر تم کو نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ انہوں نے تو یہاں تک کر دیا کہ مساجد بنا لی انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دے جس کی پوجا کی جائے. فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. فرمایا کہ اے اللہ
میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دے جس کی پوجا کی جائے، جیسے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ لوگوں نے اس کو مسجد بنا دیا ہے، عبادت گاہ بنا لیا ہے، وہاں پر سجدے کرتے ہیں، منتیں چڑھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اس طرح میری قبر سے معاملہ نہ ہو۔ اللہ نے حضور کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آج تک اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ وہاں پر جا کر کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو یہاں پر لوگ جا کے مزارات اولیاء پر کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جاؤ، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک نیا دین ہے، اس دین سے مسجدوں کے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ مسجد کا دین الگ ہے، مدرسوں کا دین الگ ہے، قرآن کا دین الگ ہے، حدیث کا دین الگ ہے۔ ابو حنیفہ نے جو دین پیش کیا تھا وہ الگ ہے، امام شافعی نے جو پیش کیا تھا وہ دوسرا ہے، امام مالک نے پیش کیا تھا وہ کچھ اور ہے، یہ امام احمد نے پیش کیا تھا وہ کچھ اور ہے، امام بخاری نے جو کتاب لکھ کر پیش کیا وہ کچھ اور ہے، محدثین نے، مفسرین نے، مجتہدین امت نے جو دین پیش کیا تھا وہ کچھ اور دین ہے۔ بازارات پہ جا کے دیکھو تو کچھ اور نظر آتا ہے آپ کو، وہ کچھ اور دین ہے۔ وہاں پر سجدے ہو رہے مزارات کے اوپر، وہاں پر منتیں مانی جا رہی ہیں مزارات کے اوپر، وہاں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہی دین ہے، اس کے علاوہ دین کا کوئی تصور ان کے ذہنوں کے اندر نہیں ہے۔ ایک عجیب قسم کا تصور وہاں پر بنتا ہے اور بس اسی کو وہ لوگ دین سمجھتے ہیں۔ وہاں پر جا کر یہ حرکتیں کرنے والا شاید کبھی نماز پڑھتا ہو کہ نہ پڑھتا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے مزارات اولیاء پر ضرور جانا ہے، وہاں پر جا کر یہ سارے کام کرنا ہے۔ اس کے بغیر دین کا کوئی نام نہیں، اس کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں۔ اس کا ذہن یہی کہتا ہے کہ یہی دین ہے۔ کیا قرآن میں کہیں موجود، حدیث میں کہیں موجود، کسی امام نے کہا ہو، کسی فقیہ نے بتایا ہو، کسی مجتہد نے بتایا ہو، کسی محدث و فقیہ نے بتایا ہو، کسی مفسرین نے اس کی تعلیم دی ہو؟ کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک عجیب قسم کا وہ دین ہے۔ اس دین کو اگر مشابہت ہے تو ہندوؤں کے دینوں سے مشابہت ہے، اسلام کے دین سے کوئی مشابہت نہیں۔ یہ حال ہے بھائیوں امت کا۔ آپ بتائیے کیا یہی تو وہ نقش قدم پہ چلنا نہیں ہے یہود و نصارہ کے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تنبیہ کی کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو بنایا تھا سجدہ گاہ، اور یہاں تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی مزاروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور سجدہ گاہ بنا کر بعض جگہ تو واقعی اولیاء اللہ ہے، بعض جگہ تو واقعی اولیاء اللہ بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ بیان فرمانے والے حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار گلبرگہ کے اندر موجود ہے اور بہت بڑی مزار بنائی گئی ہے، اور اس کا کمپاؤنڈ بھی بہت لمبا چوڑا ہے۔ وہاں پر جا کر دیکھو تو ایک عجیب و غریب وہ دین نظر آتا ہے جس دین کو نہ گیسو دراز نے پیش کیا، نہ خواجہ معین الدین چشتی نے پیش کیا، نہ خواجہ فرید الدین گنج شکر نے پیش کیا، اور نہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے پیش کیا۔ کسی بزرگ نے، کسی ولی نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی نے اس دین کو نہیں پیش کیا۔ یہی وہ غلط چیز وہاں پر رائج ہے، انہی کے مزاروں پر، انہی کے نام سے، انہی کے گیت گا کر، انہی کے عشق میں، انہی کی محبت میں، انہی کا نام لے لے کر وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس سے وہ بزرگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، ان کے ملفوظات چھپے ہوئے بکتے ہیں، اور خود جہاں وہ مزار ہے ان کی وہی مزار کے بازو کتب خانہ موجود ہے۔ اس کتب خانے میں خود حضرت گیسو دراز کی کتابیں فروخت ہوتی ہیں، اور اسی کتب خانے سے میں بھی خرید کے لایا ہوں۔ اسی کتاب کے اندر حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی تھے، ایک مزار بنا کر انہوں نے وہاں پر مجاوری اختیار کی، مجاور بن کے بیٹھے رہے، اور ان کے پاس ان کا ایک مرید رہتا تھا۔
کبھی ان کو ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ بھائی میرا ایک خط ہے، یہ خط فلاں علاقے میں فلاں آدمی رہتے ہیں، ان کے پاس میں لے جا کے دے دو، اور اسے جانے آنے کے لیے ایک سواری دے دی، اور وہ سواری گدھے کی سواری تھی۔ کہا کہ یہ گدھا لے جاؤ، اس کے اوپر سوار ہو کر وہاں لے جا کر یہ خط میرا پہنچا کے واپس آ جاؤ۔ اب وہ یہاں سے نکل کر جاتے 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 راستے میں ایک جگہ جنگل سے گزر ہو رہا تھا، تو راستے میں اس گدھے کا انتقال ہو گیا۔ انسان کا ہو سکتا تو گدھے کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو گدھے کے انتقال کا وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ اب پریشان ہوا کہ میں ایسے جنگل میں نہ پیچھے جا سکوں نہ آگے جا سکوں، سواری یہی موجود تھی، کیا کروں؟ اس نے بہرحال گدھے کو ایک جگہ دفنایا اور اس کا مزار بنا کے بیٹھ گیا، اور وہ آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ لوگ آتے جاتے اور اس سے پوچھتے بھائی کس کا مزار ہے؟ تو کہتا کہ ایک بزرگ کا مزار ہے، میں مجاور ہوں۔ لوگ اس کو پیسے دیتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی جو ایسی جگہ بڑی عقیدت سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بھی عادی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مزار کو یوں ہی کیوں چھوڑ دیا ہے، اس کی کچھ باؤنڈری ہونی چاہیے، اس کے اوپر کچھ بنانا چاہیے، اس کو یوں کرنا چاہیے، اس کو یوں کرنا چاہیے۔ آنے جانے والے لوگوں میں اس طرح ہوتے ہوتے ایک اچھا خاصا ڈوم بن گیا، اچھی خاصی مزار بن گئی، یہاں سے وہاں تک لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ اب لوگ وہاں فاتحہ کے لیے، نیاز کے لیے، منت کے لیے، چڑھانے کے لیے اور مختلف قسم کے عقیدوں کو لے کر آنے لگے، یہاں تک کہ ایک بڑی دھوم دھام کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اب وہ جو بھیجنے والے صاحب تھے وہ پریشان کہ یہ آدمی گیا تھا، اتنے دن ہو گئے، بلکہ سالہ سال گزر جا رہے، یہ آتا کیوں نہیں؟ کچھ پتا نہیں، وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا کہ بھئی یہاں سے وہاں فوراً کچھ خبریں مل جائے۔ اب وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ انتظار کرتے کرتے وہ سمجھ گیا کہ گدھا مرا ہو کہ نہ مرا ہو وہی مر گیا ہوگا، گدھا مرا ہو کہ نہ مرا ہو، وہ مجاور کا میرا جو ہے چیلا تھا وہی مر گیا ہوگا۔ اس نے کہا بھائی چلو قصہ ختم۔ اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا، بہت دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہ آدمی اسی راستے سے سفر کرتے ہوئے نکلا۔ جب جاتے جاتے راستے میں دیکھا کہ اتنا بڑا ڈوم ہے، مزار ہے، یہ کیا ہے، کبھی یہاں سنا نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو خیر اس نے سمجھا کہ کسی بزرگ کا مزار ہوگا، چلو فاتحہ واتحہ پڑھیں گے۔ اندر گھسا، جا کے دیکھا تو وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا چیلا مجاور بن کے۔ اس نے کہا بھئی یہ تم یہاں کہاں آ گئے؟ خیر اس نے لے جا کے ان کو بٹھایا، خاطر مدارات کی اور کہا کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا مزار ہے، کس کا مزار ہے؟ میں تمہارے انتظار میں رہا، اتنے سال ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے مجھے بھیجا تھا، راستے میں گدھے کا انتقال ہو گیا، اب میں کیا کرتا، ادھر سے ادھر پریشان ہوتا رہا، آخر جو ہے اس گدھے کو یہاں دفنا دیا اور لوگوں نے آ کر یہ مزار بنا دیا، میں یہیں بیٹھ گیا، مجھے معاف کیجیے۔ اس نے کہا کان میں کہ برا نہ ماننا، میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں اس گدھے کی اماں ہے۔ یہ واقعہ میں نہیں سنا رہا ہوں بھائیوں، یہ واقعہ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا ہے۔ جوامع الکلم کے نام سے اتنی موٹی ان کی جلد ملتی ہے، 600-700 صفحات کے ان کے ملفوظات کی کتاب، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہاں ملتی ہے، اور جگہ بھی ملتی ہوگی لیکن وہاں ضرور ملتی ہے جہاں حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے۔ اس کے اندر حضرت نے واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آج مزاروں کا یہ حال ہے۔ اس لیے میں نے کہا بعض جگہ تو اولیاء اللہ حقیقتاً موجود ہیں، بعض جگہ تو یہاں ایسا ہے قصہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا۔ کلیر شریف جو مشہور بستی یو پی میں ہے، سہارنپور سے قریب، تو وہاں پر گئے ہم لوگ۔ اس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک اور ان سے بھی پہلے کے ایک بزرگ ہیں اور ان کا نام شاید مخدوم صاحب یا کچھ بتایا انہوں نے کہ ان کا مزار ہے اور وہ بہت اونچائی پہ بنا ہوا ہے۔
سیڑھیاں ہیں، بہت سی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاؤ۔ خیر ہم لوگ چڑھے اور وہاں پر گئے اور فاتحہ پڑھی، اس کے بعد واپس آئے۔ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے تو دیکھا کہ سیڑھیوں کے ایک طرف ادھر بھی مزارے ہیں، ادھر بھی مزارے، پہلے تو غور نہیں کیا تھا، اب جب اتر رہے تھے تو اترتے ہوئے نظر آیا کہ ادھر بھی کچھ مزارے ہیں، ادھر بھی کچھ مزارے ہیں، بیچ میں راستہ ہے۔ خیر اترتے اترتے خیال کیا کہ بھائی یہاں بھی شاید کسی بزرگ کی یا ان کے متعلقین کی مزاریں ہوگی، یہاں بھی فاتحہ پڑھیں گے، چلیں گے۔ تو خیر اترنے کے بعد ایک قبر نظر آئی تو وہاں پر کھڑے ہو کر میں کچھ فاتحہ پڑھنے لگا، یعنی قرآن پاک سورہ فاتحہ اور کچھ جو بھی یاد آیا پڑھنے لگا۔ اور وہاں بورڈ جو لکھا ہوا ہوتا ہے کتبہ، اس کو بھی پڑھنے لگا کس کی مزار ہے، تو اس پہ لکھا ہوا تھا حضرت کی ہاتھی شریف کا مزار، حضرت کی ہاتھی شریف، ہاتھی جانور جو ہوتا ہے تو ہاتھی شریف کا مزار ہے وہ۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا تو کہا ہاں حضرت کی ہاتھی تھی، وہ ہاتھی کا مزار یہاں بنا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہاں فاتحہ پڑھیں گے تو پتہ نہیں وہ کہاں جائے، یہ فاتحہ جو ہم پڑھیں گے تو پتہ نہیں کہاں جائے وہ فاتحہ، اس لیے کہ ہاتھی کو تو فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے جانوروں کو فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائیوں اس طرح لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، دین کا مذاق بنا رکھا ہے، اولیاء اللہ کے نام پر دین کا مذاق کر رہے ہیں اور دین کو ایک کھلواڑ بنا کر ایسی اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کو میں نے عرض کیا بھائیوں آج اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی وہی یہود کے نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کا وہی حال تو نہیں بنا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا قرآن کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو دین خالص ہے، وہی دین خالص جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، پھر صحابہ نے اس کو لیا، تابعین نے اس کو لیا، تبع تابعین نے اس کو لیا، ائمہ مجتہدین نے لیا، محدثین و فقہا نے لیا، علماء کرام نے لیا اور ہم تک اس کو پہنچایا۔ وہی خالص دین ہمیشہ دنیا میں رہے اور اسی کے اوپر عمل کرنے میں نجات ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور انداز کی چیز کو دین میں داخل کیا جائے، اس کو ملیامت کیا جائے اور اس کے اندر جو ہے ملاوٹ کی جائے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اس کی انشاءاللہ بقیہ باتیں پھر عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔